بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد الاشباح والنظائر کے فن ثانی میں نیا بیان شروع ہو رہا ہے۔ کتاب الحضر والاباحتی، حضر و اباحت کا بیان۔ یہ ایک مستقل کتاب کے طور پر فقہائے کرام یعنی مصنفین لکھتے ہیں، جس میں حلال و حرام کو بیان کرتے ہیں کہ فقہ کے تمام ابواب میں جو چیز نہیں آ سکی کسی بھی باب میں تو وہ اس باب میں آ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ ورنہ ہر شعبے کے لیے الگ الگ ابواب ہیں، الگ الگ کتابیں ہوتی ہیں، تو کوئی ایسی چیز ہو سکتی ہے جو کسی میں نہیں آئے، فلاں چیز صحیح ہے کہ نہیں ہے، فلاں چیز جائز ہے، فلاں چیز حرام ہے، تو ایسی تمام چیزیں یہاں پر کتاب الحضر والاباحت میں آ جاتی ہیں۔ کون چیز منع ہے، کون چیز جائز ہے، اسے حلال و حرام کا بیان بھی کہہ سکتے ہیں آپ، اور اس کو فقہا کتاب الکراہیت کے نام سے بھی معنون کرتے ہیں، ہے نا۔ بہت فقہا نے کتاب الکراہیت کہا اور بہت لوگوں نے کتاب الحضر والاباحت کہا۔ حضر و اباحت کا بیان یا کراہیت کا بیان، اس سے مطلب مراد، ٹھیک ہے۔ تو بعض کتابوں میں آپ حضر و اباحت کا بیان تلاش کریں گے، ملے گا ہی نہیں، اس کا مطلب وہ باب ہی نہیں ہے، نہیں ایسی بات نہیں ہے۔ کتاب الکراہیت جی بہت سارے مصنفین کس نام سے لکھتے ہیں؟ یہاں پہ کتاب الحضر والاباحت قدری وغیرہ اور عام طور پہ کتاب الحضر والاباحت کے طور پہ لکھتے ہیں۔ چلیے، حضر کا معنی منع یعنی کسی چیز کو روک دینا، اور اباحت کا معنی اس کو چھوڑ دینا، اجازت دے دینا۔ لیسا زماننا زمان اجتناب الشبہات کما فیہ من التجنیس، ہمارا زمانہ اجتناب شبہات کا زمانہ نہیں ہے، جیسا کہ اسی میں فیہ ضمیر کا مرجع کتاب الحضر والاباحت، جیسا کہ فتاوی قاضی خان کی کتاب الحضر والاباحت میں ہے، اور التجنیس والمزید کی کتاب الحضر والاباحت میں ہے کہ ہمارا زمانہ اجتناب الشبہات کا زمانہ نہیں ہے۔ اور اس سے مراد یہ کہ اگر کوئی اجتناب شبہات نہ کرے تو اس پر مواخذہ ہو جائے، وہ مجرم ہو جائے، اسے معصیت قرار دیں، اس پر حد نافذ ہو، عقاب ہو، عذاب ہو، پکڑ ہو، گرفت ہو، یہ مطلب ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ یہ زمانہ جو ہے اجتناب الشبہات کا ہمارا زمانہ نہیں ہے، اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر حرام چیزوں سے بندہ اجتناب کرے تو اس قدر اس کے لیے کافی ہے ایک اچھا مسلمان ہونے کے لیے، کہ جو چیزیں یقیناً حرام ہیں غیر مجتہد فی ہوں تو وہ تو حرام قطعی ہو گئی، بلکہ قطعیات میں مجتہد فی بھی آتے ہیں۔ تو اس سے مراد جو حرام قطعی ہوں ہیں یا حرام ظنی یعنی مجتہد فی امور میں، وہ سب کے سب شامل ہیں، اور جن میں دلائل متعارض ہوتے ہیں علت و حرمت کے ہیں تو ان کا درجہ حرام حرمت سے نیچے آ جاتا ہے، کراہت میں آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں بھی اگر دلیل موجود ہے لیکن ظنی ہے ممانعت کی تو مکروہ تحریمی کہتے ہیں، اور نہیں ہے لیکن اصول میں آتی ہو چیز وہ کہ ممانعت ہی غالب ہے یا خلاف معتاد ہو تو کراہت تنزیہ ہے۔ اسی لیے کراہت تنزیہ معصیت نہیں ہے، کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو شبہے میں وہ کون سی چیز آ گئی؟ وہ چیز جو حلال اور حرام کے بیچ کی ہے،
ہیں۔ اور یہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ چونکہ مشتبہ چیز ہے یعنی حرام سے اقرب ہے، حرام سے قریب ہے وہ، اس کا مطلب یہ کہ حرام نہیں ہے۔ تو جو حتماً جزماً قطعاً یا مظنون بظن غالب جو حرام ہے اسی سے اجتناب کرنا ہے، یہ آپ کے متقی ہونے کے لیے کافی ہے۔ متقی اور اتقا کے درجے ہیں نا، ایک تو یہ کہ کفر سے بچنے والا تو سارے مسلمان متقی ہیں، قرآن پاک کی آیتیں ہے نا، اور دوسرا یہ کہ حرام سے بچے تو سارے مسلمان متقی نہیں ہیں، جو بھی ٹھیک ٹھاک مسلمان ہیں وہ متقی ہیں۔ اور اتقاء الشبہات یہ اولیاء کرام کے لیے جی، صالحین اخیار ابرار یہ لوگ ہوتے ہیں متقی۔ تو یہی مطلب ہے کہ ہمارا زمانہ اجتناب الشبہات کا نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب کیا بتایا میں نے کہ اگر کوئی اتقاء الشبہات نہ کرے تو اس پر مواخذہ کیا جائے یا طعن کیا جائے یا اسے جو ہے نا فاسق قرار دے دیا جائے، اس کی تفسیق ہو، اس کے پیچھے نماز نہ ہو، نہ پڑھیں، یہ سب چیزیں۔ ہاں یہ مطلب نہیں ہے کہ ورع میں بھی ورع کی قبیل سے نہیں ہے، اس میں ورع کا دخل نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے، یہ ورع کی قبیل سے ہے اور قیامت تک یہ چیز رہے گی۔ اتقاء الشبہات یہ ورع ہے جی، تھوڑا سا بھی شبہ ہو جائے کسی چیز میں کہ نہ جانے یہ چیز کیسی ہے، تو تقویٰ یہی ہے اور ورع یہی ہے کہ اس سے آدمی بچے، ہے نا۔ ہاں اب یہ دیکھیے کون کہہ رہا ہے، یہ تو علامہ زین ابن نجیم کہہ رہے ہیں جی، 10ویں ہجری کی شخصیت ہے، اور یہ اخذ کہاں سے کر رہے ہیں؟ خانیہ اور تجنید سے، صاحب قدوری ہیں، فتاوی امام قاضی خاں ہیں، 5ویں 6 صدی ہجری کے، اس زمانے کو کہہ رہے ہیں کہ ہمارا زمانہ اتقاء الشبہات کا نہیں ہے نا۔ تو اس سے لوگوں کو یہ دلیل یہاں یہ سبق لینا چاہیے کہ اگر کوئی مشتبہ چیز میں پڑ جائے تو اس پر جو ہے نا معصیت کا فتویٰ نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ اسے ورع کی قبیل سے نہ گردانے اور اسے جو ہے نا تقشف مانے کہ یہ دیکھو دنیا میں آ گیا ہے، ہاں کہ دنیا میں کس لیے آ گیا جب شبہات سے ہی بچنا تھا۔ تو شبہات سے بچنا ہمیشہ مطلوب و مقصود تو ہے نا۔ تو جو شبہات سے بچے گا وہ محتاط ہوا، ورع متورع ہوا، متقی ہوا، اس کا مقام تو بڑھے گا نا عند اللہ، اور عند الناس بھی بڑھنا چاہیے، یہ نہیں کہ اس کی بنیاد پر اسے مطعون قرار دیا جائے۔ چلیے یہ بات ہو گئی۔ الغش حرام، دھوکہ دینا حرام ہے، غش حرام ہے، اس کا معنی چھپانا ہوتا ہے نا، دھوکہ دینا، چھپانا کچھ باتیں، عیب کی چیز بتائی نہیں اور بیچ دیا اٹھا کے، کسی طرح سے غش، من غشنا فلیس منا، رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا، تو غش حرام ہے۔ فلا يجوز اعطاء الضیوف لدائن ولا بیع العروض المغشوشہ بلا بیان الا فی شراء الاسیر من دار الحرب۔ تو دیکھیے غش حرام ہے، لہذا کھوٹے سکے قرض خواہ کو دینا یعنی جو سکے اس نے دیے تھے ویسے ہی سکے دینے چاہیے، قرض خواہ نے مدیون کو، اب مدیون اٹھا کر کے کھوٹے سکے دائن کو دے رہا ہے تو یہ جائز نہیں ہے۔ بتائیں ولا بیع العروض المغشوشہ، اسی یہ تو ضیوف جو ہے تو نقود کے بارے میں ہے نا، سکے، اور اسی طرح سے متاع سامان عروض، یہ مغشوشہ عروض مغشوشہ کی بے بھی جائز نہیں ہے بغیر بیان کے، یہ سامان ہے اس میں یہ عیب ہے، وہ عیوب جو کہ چھپے ہوئے ہوں، جو ظاہر نہ ہوتے ہوں۔ غلام جو ہے بھگوڑا ہے، چور ہے، زانی ہے، اور بادی زانیہ ہے، کون دیکھ رہا ہے؟
اس طرح کی چیزیں، تو سامان میں بھی خرابی ہے، اور وہ خرابی جو ہے نظر نہیں آ رہی ہے، تو یہ عروض مغشوشہ ہے نا، عروض مغشوشہ کی بے بھی جائز نہیں ہے بغیر بیان کیے ہوئے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں آئے، ہے نا، لوگ بازار میں غلہ بیچ رہے تھے، تو اوپر جو ہے سوکھا تھا، سرکار اقدس علیہ السلام نے اندر ہاتھ ڈال دیا، نکال کے دکھایا کہ یہ تر ہے۔ ہاں ہاں، تو دکھایا کیوں نہیں تم نے دکھایا کیوں نہیں؟ یہ حضور کریم علیہ السلام کی تعلیم ہے، جبکہ اس کے خلاف دنیا کی مارکیٹ جو ہے اس طرح چلتی ہے کہ اچھا مال دکھاؤ، خراب مال پیک کر کے بھیج دو، ہے نا، خراب مال پیک کر کے بھیج دو، ملا کے بھیج دو، لیکن دکھاؤ یہ کیا اچھا مال۔ لوگوں کا سلوگن ہے کہ جو دکھتا ہے وہی بکتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دھوکہ دو سب کو، جتنا دھوکہ دے سکو اتنی ہی کامیاب ہو، یہ ہے۔ اسی لیے برکتیں چلی گئی ہیں کہ جب تک کہ لاکھ لاکھ روپیہ کمائیں گے پیٹ بھرتا نہیں ہے، بھرتا ہی نہیں، ان کا خرچہ ہی پورا نہیں ہوتا ہے، وہ ہوگا کہاں سے پورا؟ دھوکہ دے کے کمایا ہے تو اس پیسے میں برکت کہاں سے آئے گی؟ اگر حلال آدمی کمائے، دیانتداری سے کمائے، تو دیکھو تھوڑے سے میں کتنی طاقت ہوتی ہے، کتنی کفایت سے کام چلتا ہے، کیسے خرچہ اچھا چلتا ہے۔ تو یہ سب معاملات ہیں، بغیر بیان کے عروض مغشوشہ کی بے جائز نہیں ہے۔ استثناء دیکھیے، الا فی شراء الاسیر من دار الحرب، مگر یہ استثناء پہلا استثناء کہ دار الحرب سے اسیر یعنی قیدی کو خرید لینا، قیدی کو خریدنے میں جو پیسہ دینا ہے تو ضیوف دے دو چلے گا، کیونکہ اصل میں استحقاق تو ہے کہ ہمارے پاس فری میں آ جاتا، ہمارا بندہ بولے کہ گئے پکڑ کے، ہم کو تو کسی طرح سے واپس لانا ہے، تو وہ دے گا نہیں جب تک کہ اس کو پیسے دیں گے نہیں، ہیں تو چلو ٹھیک ہے، کھوٹے پیسے دے دو، رات میں اندھیرے میں گن لے، جا کے دیکھے کہ دھول مٹی ہے، کچھ بھی ہے، کھوٹے سکے دے دیے، ہے نا، اسیر کو خریدنے میں، فدیے میں یا اسیر کو خریدنے میں کھوٹے سکے دے دیے، تو یہ جو ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور ویسے بھی جنگ کے حالات الگ ہوتے ہیں امن کے حالات سے، ہیں الحرب خدا فرمائے، اس میں تو غلبہ اور اپنے آدمی کو چھڑانا، یہ سب جو ہے مطلوب و مقصود ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے، تو یہ ایک استثناء ہے۔ اور ایک اور استثناء والثانیہ، ثانیہ کہنے کا مطلب یہی ہے کہ یہ پہلا استثناء اور یہ دوسرا، فی اعطاء الجعل، جعل کے دینے میں، جعل سے مراد وہی کہ بلا وجہ کے ٹیکسز لگا دیے ہیں، ہے نا، اور کیا نام ہے، طرح طرح کے چارجز لگا دیے لوگوں نے، ٹھیکے پہ دے دیا، اور پیسے لیتے ہیں زبردستی کی، تمہاری مارکیٹ تبھی چلے گی جبکہ ہمیں ہر مہینہ دیتے رہو گے، ہفتہ دیتے رہو گے، ہے نا، رشوت کے طور پہ، ٹیکس کے طور پہ، یہ ظلم ہے، ظلمن جو پیسے وصول کیے جاتے ہیں محصولات، اسی کو جوڑ کا زبردستی لگا دیا، کوئی چارج بنتا نہیں ہے، اور راستہ گزرنا ہے تو اتنا ٹیکس دینا پڑے گا، تو ایسی صورت میں جو ہے کوئی ضیوف دے دیے جائیں اور جان چھڑائی جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، تم غلط لے ہی رہے ہو، چلو جیسے لو، چھوٹے سکے دے دیے جی۔ تو اس اعطاء الجعل سے مراد جو ظلم و زیادتی پر مبنی ٹیکس ہو، نا، وہ نہیں جو مناسب ہو، کیونکہ بعض مناسب بھی تو ہو سکتا ہے، برج بنانا تھا، پیسے نہیں تھے تو قرض لے کے برج بنا دیا گیا، اب گزرگاہوں گزرنے والوں سے، گزر لوگوں سے، گاڑی والوں سے اس کے پیسے لے رہے ہیں، جائز حد تک، کہ لوگوں کو آسانی تو ہوئی، اب پیسے دیتے جائیں تاکہ اس کا قرض ادا ہو جائے۔ یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ نہیں آتی ہے؟ تو اس حد تک لیں، لیکن وہ تو پھر سسٹم بن جاتا ہے، زندگی بھر وہ لیتے رہتے ہیں پیسے۔ تو جو جائز چارجز ہیں وہ تو درست ہے نا،
محصولات بھی ہوتے ہیں، عشر کا لیا جاتا ہے، عاشر جو ہوتے ہیں، عامل والعاملین علیہا، جو صدقات کو لینے میں لینا، جن کا وصول کرنا جن کی ذمہ داری ہے، عاشر جو ہوتے ہیں عشر لیتے ہیں، اموال ظاہرہ کا صدقہ لیتے ہیں، وہ حساب کر کے کتنا بنا تمہارا لاؤ دو، وہ سب جائز ہے اور واجب ہے، ان میں بالکل صحیح کھرے پیسے دینے ہیں۔ تو یہ اعطاء الجول سے مراد کیا ہے؟ ہاں، رشوت کے پیسے، رشوت لے گے نہیں، جب تک رشوت ملے گی نہیں تب تک ہمارا کام کرو گے نہیں آپ، تو چلو کھوٹے سکے دے دیتے ہیں۔ تو یہ کھرے کھوٹے سکوں کا معاملہ جب یہ اس وقت تھا جبکہ سونے چاندی کے سکے چلتے تھے، ہے نا، اب تو کرنسی چلتی ہے تو اب کھرے کھوٹے کا مسئلہ ہی نہیں ہے، کیونکہ نیا نوٹ ہو تو وہ بھی اتنے ہی کا ہے، پرانا ہو تو اتنے ہی کا، تو کیا کھرے کھوٹے میں فرق رہ گیا؟ یجوز له اعطاء الضیوف والسطوقہ، کہ ایسے موقع پر یعنی اعطاء الجعل میں ضیوف اور سطوقہ دینا جائز ہے۔ ضیوف کھوٹے سکے، سطوقہ بھی اسی قسم کا کوئی سکہ چلتا ہوگا اس زمانے میں، دیکھ لو یہاں پہ تشریح ہو سکتی ہے، تو وہی سکہ جس میں کچھ اور چیزیں گلٹ وغیرہ ملا کے، یعنی چاندی کا سکہ خالص چاندی ہے تو صحیح ہو گیا، درم ہو گیا، لیکن اس میں کچھ اور ملا دیا ہے، تھوڑا موڑا ملایا تو چلتا ہے، لیکن زیادہ ملایا تو بالکل دوسرے ٹائپ کا ہو گیا سطوقہ۔ وہما فی واقعات الحسامی من شرائع الاسیر، یہ دونوں مسئلے جو ہیں یعنی دونوں استثناء، یہ واقعات حسامی میں شراء الاسیر کے بیان میں لکھے ہیں، حوالہ دے دیا، ہو گئی بات۔ چلیے کہتے ہیں الفتویٰ فی حق الجاہل بمنزلۃ الاجتہاد فی حق المجتہد، جاہل کے حق میں فتویٰ ایسے ہی ہے جیسے مجتہد کے حق میں اجتہاد، یعنی واجب العمل، وجوب عمل میں ایسے ہی ہے جیسے، یعنی وجہ شبہ کیا ہے؟ وجوب عمل۔ جاہل کے حق میں فتویٰ مجتہد کو اپنے اجتہاد پر عمل کرنا واجب ہے نا، جس رائے کی طرف اس کا اجتہاد اسے لے جائے وہ اس کے حق میں واجب العمل ہے، وہ دوسرے مجتہد کے اجتہاد پر عمل نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے؟ تو جیسے اس کے نزدیک جو ہے جو شرعی پوزیشن بنتی ہو وہ واجب العمل ہے، تو اسی طرح سے جاہل اگر فتویٰ طلب کرے اور کوئی عالم مفتی اسے فتویٰ بتا دیں تو وہ بھی اس کے اوپر واجب العمل ہے نا، تو ہو گیا۔ اب یہ ہے کہ جاہل نے طلب کیا فتویٰ اور وہاں کئی لوگوں سے طلب کیا اور اس میں اختلاف فتویٰ کی صورت آئی تو سب طرح پریشانی ہوتی ہے، پھر اس میں کہا جاتا ہے کہ جو ورع میں آگے ہو، محتاط ہو، اس کی بات مانے، یا پھر جس پر اس کا دل جمے جس کی بات پہ اس کی بات مانے، اور یہ بات یہ کہی جاتی ہے کہ فتویٰ لے چکے تھے اور اس پر عمل کر دیا تو اب وہ اپنے عمل کو نقض نہ کرے۔ قضا فی قضاء الخانیہ، فتاوی قاضی خان کی کتاب القضاء میں ایسا ہی ہے۔ الحرمۃ تتعدی فی الاموال مع العلم، دیکھ لیجئے، کہتے ہیں کہ حرمت اموال میں علم کے ساتھ جاتی ہے، حرمت جو ہے علم ہو تو، ایک چیز حرام ہے یعنی چوری کر کے لائے، رشوت کے طور پر وہ آپ کے پاس مال آیا، کھانا آیا، غلہ آیا، پیسے آئے، تو رشوت کا مال حرام ہے کہ نہیں ہے؟ اب اس مال کو سے اس نے اس مال پیسے ہیں تو اس پیسے سے اس نے کچھ سامان خریدا تو آگے پیسہ پہنچ گیا، یا رشوت کا غلہ تھا، اس غلے کو اٹھا کر کے بیچ دیا تو یہ مال کہیں اور جا رہا ہے نا، تو حرمت بھی وہاں جائے گی کہ نہیں جائے گی؟ علم کے ساتھ جائے گی، یعنی وہ جو نیا مشتری ہے اسے اگر معلوم ہے کہ یہ حرام یا رشوت کا کھانا ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے، تو پھر اس کے حق میں بھی حرام ہے۔
ورنہ جس کے پاس حرام طور پر آیا تھا اسی کے حق میں حرام ہے، آگے پہنچا تو اس کی حرمت متعدی نہیں ہوگی، علم کے ساتھ متعدی ہوتی ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ حرمت اموال میں علم کے ساتھ متعدی ہوتی ہے، علم کے ساتھ متعدی ہوتی ہے، الا فی حق الوارث۔ مع العلم بها، بیہا اس میں نہیں ہے، ٹھیک ہے، اموال کے ساتھ۔ ہاں، یعنی بیہا کا مطلب ہوا وہی حرمت کا علم ہے، پتا ہو کہ یہ مال حرام ہے نا، ورنہ وہ تو خریدار اسے پتا نہیں ہے تو وہ تو حلال سمجھ کے لے رہا ہے نا کہ وہ مالک ہے اور وہ بیچ رہا ہے۔ اس سے سمجھ میں آیا کہ چور بازار سے سامان خریدنا کیسا ہے، بڑے شوق سے آ کر کے چور بازار سے خرید کے لاتے ہیں، جہاں چوری کے سامان بکتے ہیں پتہ ہے کہ چوری والے ہوتے ہیں۔ الا فی حق الوارث، استثناء کیا ہے؟ مگر وارث کے حق میں فإن مال مورثه حلال له وإن علم بحرمته، مگر وارث کے حق میں اس لیے کہ اس کے مورث کا مال وارث کے لیے حلال ہے اگر وارث کو اس مال کی حرمت کا علم ہو، اگرچہ یہ موصول ہے نا، یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب یہ خلاف صحیح کہہ سکتے ہیں، دیکھ لیجئے ہم بھی وغیرہ کیا بول رہے ہیں۔ آگے انہوں نے کہا من الخانیہ، من ہو کہنے کا مطلب کہ وہی کتاب الحضر والاباحت میں ہی خانیہ میں ہے، یہ فتاوی خانیہ کی والاباحت سے ہی یہ لیا ہے انہوں نے۔ وقیدہ فی الظہیریہ بِأَلَّا یعلم ارباب الاموال، فتاوی ظہیریہ میں ایک قید اور پڑھائی کہ وہ یعنی وارث اموال والوں کو نہ جانتا ہو، یعنی یہ تو جانتا ہو کہ ہمارے باپ کے پاس جو مال ہے وہ سب رشوت کا ہے، پھر بھی اس کے لیے حلال ہے، بشرطے کہ کس نے دیا ہے وہ پتہ نہیں ہے۔ رشوت کے پیسے جو راشی نے لے رکھا ہے، مرتشی نے، تو وہ واجب الرد ہے نا، وہ لوٹائے ان کو۔ کہ رشوت کے پیسے جو ہے دینا راشی کے حق میں، جب حصول حق کے لیے رشوت دینا پڑے تو جائز ہے، اور مرتشی کے حق میں حرام ہے بہرحال۔ تو وہ لوٹائے، مرتشی لوٹائے کس کو؟ راشی کو، لیکن وارث کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کس نے رشوت دی تھی، تو یہ مطلب ہے لا یعلم ارباب الاموال، اسے پتہ نہیں تو لوٹائے گا کیسے؟ یہ بات ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ علم ہو تب بھی حلال، لیکن یہ کہ علم کے ساتھ ساتھ یہ تب حلال ہے جبکہ یہ پتہ نہ ہو کہ کس کا ہے۔ یہاں پہ ذرا دیکھیے آپ لوگ، حموی تاکہ حرام وراثت کھانا نہ شروع کر دیں۔ الا فی حق الوارث ہے نا یہاں پہ، فإن مال مورث حلال له وإن علم بحرمته۔ 6 نمبر دیکھو حاشیہ، الى علی یخالف ما فی البزازیہ اخذ مورثه، اخذ مورثه رشوة او ظلما ان علمه ذلك بعینه لا يحل له اخذه وان لم يعلمه بعینه له اخذه حکما فما فی الدیانة فیتصدق به بنیت الخصمہ۔ دیکھ لیا آپ نے، بس زازیہ میں اس کے برخلاف ہے کہ مورث نے مال لیا تھا رشوت کے طور پہ یا ظلم کے طور پہ، وارث کو بعین ہی معلوم ہے یہ مال جو ہے نا رشوت والا ہے، یہ جو پیسہ ہے رشوت والا ہے، یہ جو مال ہے وہ رشوت والا ہے،
تو وہ حرام ہے. بعین ہی کے قید لگائی نا. اور بعین ہی معلوم نہ ہو تو اگرچہ معلوم ہو کہ رشوت لیتے تھے وہ حلال ہوگا. اس لیے کہ خلط ہو جانے کی صورت میں وہ ہو جاتا ہے کہ مال حرام کے لیے حرمت متعین ہونی چاہیے، جیسا کہ اعلیٰ حضرت نے جگہ جگہ بیان کیا کہ عقد اور نقد دونوں مال حرام پہ جمع ہوں تب حرمت متعدی ہوتی ہے، ورنہ حرام پیسے سے کوئی حلال چیز خریدے تو وہ حلال ہوتی ہے، بشرطے کہ وہ حرام پیسہ متعین نہ کرے عقد و نقد میں. یہ بات ہو گئی. من یہ ہے، اور یہ قضاءً معاملہ ہے، اور دیانتاً تو یہ ہے کہ اس کو استعمال نہ کرے اگرچہ مالک ہو گیا، لیکن وہ تصدق کر دے نا، خصم کی نیت سے کہ ان کی طرف سے تصدق کر رہا ہے، جو بھی ہے پتہ ہی نہیں کس کا ہے لیکن اس کی طرف سے تصدق. یہ بات بھی ذہن میں رہے. ہو گئی بات. چلیے کہتے ہیں من قبل ید غیرہ فسق الا اذا کان ذا علم و شرف. جو کسی دوسرے کا ہاتھ چومے وہ فاسق ہو گیا. لیے جناب اب تو مسئلہ ہو گیا. یہ زمانہ تو دستبوسی ہی کا ہے، طوعاً ہو کرہن ہو، ہے کہ نہیں ہے. اتنا چومتے ہیں لوگ کہ تھوک لگا لگا کے جو ہے ہاتھ گندا کر دیتے ہیں. اور چومنے میں تو جو ہے زمانہ آگے بڑھتا جا رہا ہے، دل کالے ہوتے جا رہے ہیں، احترام دلوں سے نکلتا جا رہا ہے، اور چومنا بڑھتا جا رہا ہے کہ نہیں ہے. اور اس میں بھی کوالٹی آ گئی ہے اب چومنے میں. پہلے سیدھے سیدھے چومتے تھے، اب وہ آنکھوں سے لگاتے ہیں. تو ہونٹ سے چومتے ہیں، پھر آنکھوں سے، پھر دونوں آنکھ ہے نا تو دونوں سے لگاتے ہیں ایسے کر کے. آنکھ کی بھی کیچڑ اسی میں لگا دینا ہے اور تھوک بھی لگا دینا ہے اس میں. اور اب اور آگے بڑھ گئے کہ ہاتھ بھی اٹھا کر کے سر سے لگانا. اس کے بعد دونوں کان پکڑوانے والا باقی ہے. ترقی ہو رہی ہے نا. ہاں تو ٹھیک سے ہاتھ چومو استاذ کا، شیخ کا. اگر نہیں چومے تو پھر خیریت بھی نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے، دلوں سے سب احترام ختم ہوتا جا رہا ہے، ظواہر میں احترام کا سارا کاروبار چل رہا ہے. لیکن یہ دیکھیے کیا بول رہے ہیں. اولاً دستبوسی یہ سب درست ہے بھی کہ نہیں، خود اس میں کلام ہے. اور بعض لوگوں نے منع کیا معانقہ، مسافے پر بھی کلام ہے. حالانکہ صحیح بات یہ کہ مسافہ سنت ہے نا. معانقہ بھی جائز ہے اور مسافہ سنت ہے، اور یہ ہے ہاتھ چوم لینا یہ بھی جائز ہے، اور وفور احترام میں پاؤں کو بھی بوسہ دینا یہ بھی جائز ہے. حکم نہیں ہے کہ جناب آپ نہیں کریں گے تو آپ گستاخ ہو جائیں گے. درست ہے، یا تو محبت میں، شفقت میں، یا پھر یہ کہ احترام میں. جیسا کہ حضرت زید ابن ثابت نے حضرت عبداللہ ابن عباس کا ہاتھ چوما، اور انہوں نے حضرت ابی ابن کعب کا ہاتھ چوما، ان کا چوم لیا ہے نا. تو شرف یا علم کی وجہ سے، ورنہ یہ اگر یہ شرف نہیں ہے جیسا کہ استثناء میں آگے آ رہا ہے، الا اذا کان ذا علم و شرف، مگر تب جب کہ علم اور شرف ہو تو کوئی نہ کوئی وجہ حرمت، وجہ تعظیم ہو. ایک تعظیم علم کی ہوتی ہے، اور ایک تعظیم جو ہے نا شرف ذات، یعنی سادات کرام سے ہوں، بزرگوں کے سے ہوں، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل سے، اہل بیت سے ہوں، تو یہ شرف ہے. اور ایک علم کا شرف سب سے بڑھ کر ہے. تو علماء کا ہاتھ چومنا یا اساتذہ کا ہاتھ چومنا یہ ٹھیک ہے، یہ مستثنا ہے. لیکن یوں ہی کوئی ہاتھ کسی کا چومے تو انہوں نے کہا فاسق ہے، یہ کیسے ہوا؟ اس کا مطلب یہ، اس کی تعویل یعنی اس کا محل یہ کہیں گے کہ اگر کوئی وجہ نہیں ہے، وجہ ہاتھ چومنے کی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حب دنیا میں ہاتھ چوم رہا ہے، کسی غلط نیت سے ہاتھ چوم رہا ہے. کیونکہ استثناء میں کیا کہا، الا اذا کان ذا علم و شرف، دو ہی چیز ہے، علم اور
شرف. تو باپ بھی شرف میں آ جائے گا, ماں باپ بھی کس میں آ جائیں گے؟ شرف میں آ جائیں گا, کہ انہی کی وجہ سے تو یہ موجود ہے, وہی تو آقائے نعمت ہیں اس کی وجہ سے سب کچھ ہے ان کا. تو پیر و مرشد جو ہے نا وہ اس میں آ جائیں گے شرف میں, اور علم میں اساتذہ آ جائیں گے, اور غیر اساتذہ بھی آ جائیں گے. لیکن روایت اور ریت یہاں ہمارے یہاں ہے کہ استاذ کا چومنا ہے, غیر استاذ کا نہیں چومنا ہے. تو یہ تو الگ چیز ہوگی, اساتذہ کا احترام ہے لیکن علم کا بھی احترام ہے. ٹھیک. تو ہم نے دیکھا بہت سارے لوگ جو ہے مصر کے, لبنان کے, وہ تمام علماء ایک دوسرے کا ہاتھ چومتے ہیں, لیکن یہاں پر علماء کو ہاتھ چومتے نہیں دیکھیں گے آپ, کبھی نہیں دیکھا. ہاں, کبھی اساتذہ ایک دوسرے کا ہاتھ نہیں چومتے, چموانے کا تیار ہیں, ہاتھ بڑھا دیں گے, بلکہ ناراض ہو جائیں گے اگر کوئی نہیں چومتا ہے تو. لیکن علماء کسی کا ہاتھ, علماء سے مراد وہی آج کل کے تو یہ علماء علم کا احترام ہے نا, تو علماء کو زیادہ اپنے علم اور دوسرے کے علم کا احترام کرنا چاہیے نا. اساتذہ کو احترام کرنا چاہیے اپنی پوزیشن کا, اپنی مارکیٹ ہے مثال کے طور پر, یا اپنا سب سسٹم ہے, تو ہم ہی اپنے احترام نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ اس لیے علماء کو بھی علماء کا ہاتھ چومنا چاہیے. یہ شروع کرو, علماء شروع کریں, علماء کا ہاتھ چوما کریں, طلبا بھی طلبا کا ہاتھ چوما کریں آپس میں. اگر کسی سے جو ہے نا پتا ہے کہ ان کا علم ہم سے زیادہ ہے, ان کا شرف ہم سے زیادہ ہے, ان کی عبادت ہم سے زیادہ ہے, لیکن چوم دیں گے تو بے عزتی ہو جائے گی. بات ہے نا. تو یہ سب دل میں ہے نہیں, سب چیزیں جو ہے نا ریت اور رواج پہ چل رہی ہیں کہ کون کس کا ہاتھ چومے. تو اگر کوئی وجہ نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی غلط مقصد کے لیے ہاتھ چوم رہا ہے, حب دنیا کے لیے. بعض تو فٹافٹ مرید ہو جاتے ہیں, کوئی مالدار پیر دیکھا تو فٹافٹ مرید, اور مہینے مرید ہوتے چلے جاتے ہیں. مرید پیر بدلنے میں ان کو دیر نہیں لگتی, جو بھی بڑے صاحب آگے ان کے مرید ہو گئے, جو زیادہ تیز چالاک نکلتے ہیں. تو یہ جو من قبل ید غیرہ فسقہ کا مطلب کیا ہوا؟ جو کسی دوسرے کا ہاتھ چومے وہ فاسق ہے, یعنی غلط کام کر رہا ہے. مگر جبکہ علم والا ہو, یعنی جو غیر علم والا یا شرف والا ہو تو وہ مستثنا ہے جی. لیکن علم اور شرف کی وجہ سے اس کا دائرہ اور وسیع ہونا چاہیے, جس کو تنگ کر دیا گیا جی. قذافی مکفرات ظہیریہ, فتاوی ظہیریہ کی مکفرات میں ایسا ہی ہے. وَيَدْخُلُ السُّلْطَانُ الْعَادِلُ وَالْأَمِيرُ تحت ذی الشرف, اور سلطان عادل اور امیر عادل یہ ذی شرف میں داخل ہوں گے. بادشاہ وقت جو ہے اگر عادل ہے تو اس کا ہاتھ چوما جائے گا, ہے نا. لیکن اگر ظالم اور جائر ہے تو پھر نہیں چوما جائے گا, لیکن اسی کا چومیں گے سب. قذافی چلیے ہو گئی. کہتے ہیں یکرہ معاشرۃ من لا یصلی ولو کانت زوجتہ, کہتے ہیں کہ جو نماز نہ پڑھے اس سے اس کی معاشرت مکروہ ہے. دیکھ لیجئے, بے نمازی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا یہ مکروہ ہے. آپ سیکھو سب بے نمازیوں کے ساتھ جو ہے معاشرت, کیونکہ بے نمازیوں کے ساتھ رہیں گے تو ویسی بن جاتا. صحبت جو ہے نا اثر کرتی ہے نا, صحبت صالح ترا صالح کنت, صحبت طالح ترا طالح کنت. مگر فکر ہی نہیں ہے جناب سب کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا. وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ, اللہ تعالیٰ نے فرمایا. اور لفظ ظالمین یہ سب کے لیے ہے, کفر و شرک کے ساتھ ساتھ جو حرام کاموں کا ارتکاب کریں, معصیت کا ارتکاب کریں, وہ سب, کیونکہ وہ ساری خرابیاں آپ کے اندر آئیں گی. اور اگر نہیں آئیں, بہت مضبوط ہو آپ, تو کم سے کم اتنی خرابی آئے گی کہ آپ اس پر نکیر نہیں کر سکو گے, کیونکہ آپ ان کے ساتھ بیٹھتے ہو. پھر وہ خرابی آپ کے نزدیک خرابی نہیں رہے گی جی. تو بے نمازیوں کے ساتھ معاشرت کیا ہے؟ مکروہ, اگرچہ اس کی زوجہ ہی کیوں نہ ہو. یہاں تک کہ باہر شریعت میں لکھا کہ نماز نہ پڑھے تو اس پہ طلاق دے دے اس کو,
جی الا اذا كان الزوج لا يصلي لم يكره للمرأة معاشرته، مگر یہ کہ اگر شوہر بے نمازی ہو تو عورت کے لیے اس کی معاشرت مکروہ نہیں ہے، مجبوری یہ ہے کہ یہ اس کے ماتحت ہے، کیا کر سکتی ہے؟ اور اس میں یہ شرط لگائی جا سکتی ہے کہ یہ اگر بشرطے کی یہ ترک معاشرت کرے تو نفقہ سے محروم نہ کر دے، تو ورنہ ہو سکتا ہے کہ یہ ترک معاشرت کرے تو ناشزہ قرار دے دے وہ بے نمازی شوہر، اور ناشزہ قرار دے کر کے نفقہ سے محروم کر دے تو پھر بیوی جائے گی کہاں؟ ورنہ اگر ایسی بات نہیں ہو تو بیوی جو ہے نا شوہر کو ناراضگی کا احساس دلائے کہ آپ جو کر رہے ہیں ٹھیک نہیں کر رہے ہیں۔ وجہ وہی ہے کہ الرجال قوامون علی النساء، قوام اور قیم جو ہے مرد ہے تو اس کا احترام ہے، لہذا یہ اس طرح سے تنبیہ نہیں کر سکتی جو ماتحتوں کی تنبیہ جیسے کی جاتی، ماتحتوں کو تنبیہ کی جاتی ہے۔ تو اور دوسری بات یہ ہے کہ مرد ہے، اس کو وہ بے نمازی ہے، اس کی معاشرت اگر عورت ترک کرے گی تو اس کو ضرورت پڑتی ہے وہ کہیں غلط راستے پہ نہ چلا جائے، دوسرے حرام کام نہ شروع کر دے، بات سمجھ میں آئی؟ اور عورت اگر بے نمازی ہے اور مرد اس کے ساتھ ویسے ہی صحبت رکھے اور انس اور ملاطفت رکھے تو بے نمازی رہ جائے گی، وہ اس کی اصلاح بھی تو ضروری ہے۔ تو اس لیے اصلاح کا طریقہ یہ ہے کہ اس کی صحبت چھوڑے، سختی کرے، نمازی بنائے۔ عورتوں میں یہ بہت مسئلہ ہوتا ہے کہ بے نمازی ہوتی ہیں، روزے کی پابندی کرتی ہیں، نماز کی پابندی نہیں کرتی، تو ان کو بھی نمازی ہونا ضروری ہے۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، فرمایا اپنے اہل کو نماز کا حکم دو ہے، تو اپنی اہل کو نماز کا حکم نہیں دیں گے تو یہ غلط ہے کہ نہیں ہے؟ تو نہ بے نمازی ہونا جائز ہے، نہ بے نمازی رکھنا جائز ہے، نہ بیوی کو نہ بچے کو، لیکن لوگ جو ہے اگر نمازی ہیں تو بچوں کو بے نمازی دیکھ ہے تو کوئی نہیں بولتا ہے، کھانا ٹائم سے پکا کے دے دیا کرے۔ تو جو نماز نہ پڑھے اس کی معاشرت کیا ہے؟ مکروہ ہے، اگرچہ بیوی ہی کیوں نہ ہو۔ تو اب یہاں پہ کوئی کہے کہ شوہر کو کیوں اتنا مقام دے دیا کہ شوہر اگر بے نمازی ہے تو معاشرت منع نہیں ہے، وہ قابل عمل نہیں ہے نا، ایک بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ضرور عورت کو چاہیے کہ کسی مناسب طریقے سے شوہر کو نمازی بنائے۔ عورت کے پاس تو اور بھی حربے ہیں، محبت کا اظہار کر کے بنائے ہیں، ملاطفت کے ساتھ، تو کسی کو کسی چیز کے آمادہ کرنے کا معاملہ سختی کا بھی ہوتا ہے، نرمی کا بھی ہوتا ہے، تو عورت جو کر سکتی ہے وہ کرے۔ بات ظہیریہ حرام، وعدہ خلاف ورزی کرنا یہ حرام ہے، اور اس کا محل یہ ہے کہ جب وعدہ کر رہا تھا اسی وقت اس نے وعدہ خلافی کی نیت کر لی تھی، یہ بات ذہن میں رکھیے گا، ورنہ وعدہ پورا کرنا یہ واجب نہیں ہے، مستحبات میں سے ہے، کوئی بھی کیا گیا وعدہ اسے پورا کرنا مستحب ہے، وعدے کی خلاف ورزی مطلقاً حرام نہیں ہے، یہ خلاف اولا ہے، بات سمجھ میں آئی؟ اور جب عبادات میں ہو، جو عبادات کی جنس سے ہو تو وہ نظر شرعی ہے، وہ واجب، وَأَوْفُوا بِالْعُقُودِ سے وہی مراد ہے قرآن پاک میں، وَأَوْفُوا بِالْعُقُودِ، ٹھیک ہے؟ تو یہی بات ہے کہ خلف فی الوعد جو ہے یہ حرام ہے، جبکہ وعدہ کرتے ہی اس کے ذہن میں تھا کہ وعدہ کر لو، کرنا تو ہے نہیں، جو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث پاک میں فرمایا نا، 3 خصلتیں منافق کی ہیں اور 4 خصلتیں منافق کی ہیں دونوں روایتوں میں، کہ اذا وعدہ اخلفا فرمایا نا، تو منافق اس کا مطلب یہی ہے، منافق کی علامت تبھی تو ہوئی کہ جب وہ وعدہ کر رہا تھا اسی وقت اس کے دل میں تھا کہ زبان سے بول دو چھوڑو، کیا
بات بناؤ، کون کرتا ہے؟ اسی وقت جو ہے ذہن میں تھا کہ کر لو، کام بنا لو، لیکن کرنا ہونا نہیں ہے، یہ بات مراد ہے۔ لیکن کرنے کے ارادے سے وعدہ کیا، اور جب وقت آیا تو اس وقت وہ کرنا کیا ہے؟ ہاں، یہ اچھی بات ہے، کرنا ضروری نہیں ہے۔ کون واجب کر دے گا کسی فعل کو؟ آپ کے اوپر کون واجب کرے گا؟ جیسے کہ آپ نے کہا کہ میں کروں گا تو واجب ہو جائے گا، اگر واللہ کہا ہوتا تو پھر بات ہوتی، بلکہ اس میں بھی حدیث پاک میں فرمایا کہ کوئی قسم کھا لے، کوئی یمین اٹھا لے، حلف اٹھا لے، تو اگر دیکھے اس کے غیر میں خیر ہے تو وہ کرے، وہ توڑ دے قسم۔ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایسا کرتے تھے کہ غیر میں خیر دیکھا تو اس کو توڑ دیا قسم کو کہ خیر بہتر ہے۔ تو اپنی باتیں کر کر کے وعدہ وعدہ، ہم بات کے پکے ہیں، باتیں نہیں بدلتے، اور سارے غلط کام کرو۔ کہہ دیا کہ ہم فلاں بھائی سے بات نہیں کریں گے آج سے، اور بات ہی نہیں کریں، کیونکہ وعدے کے پکے ہیں، حرام بات کا وعدہ کیا ہوا ہے، فلاں کے گھر پانی نہیں پئیں گے، فلاں کے گھر کھانا نہیں کھائیں گے، فلاں کو دیکھیں گے نہیں، فلاں سے بات نہیں کریں گے، حالانکہ وہ اولو الارحام میں آتے ہوں۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو وعدہ خلافی حرام ہے، اس کا مطلب سمجھ میں آ گیا جی؟ ورنہ ارادہ ہو وعدہ وفا کرنے کا، اس طور پر وعدہ کیا، اور جب وقت آئے تو نہ کر سکے تو کوئی جرم نہیں ہے۔ قضا فی اضحیۃ الذخیرہ وفی القنیہ۔ چلیے، یہ ذخیرۃ الفتاوی کی کتاب الاضحیہ میں یہ ہے۔ اور ایک مطلب یہ ہے جو میں نے بتایا کہ یہ مطلب ہوگا کہ نذور میں، وہ بھی وعد ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ اگر میرے یہ کام پورے کر دے تو میں اس کے لیے یہ کام کروں گا، یہ بھی وعدہ ہے نا۔ تو نذور میں جو وعدہ ہوتا ہے جو وہ تعلیق کے ساتھ ہو، اگر ایسا ہو جائے تو ایسا ہو کروں گا، اور یا پھر للہ کہہ دے، للہ علی انا حج البیت، تو وہ واجب ہوگا، تو پھر وعدہ خلافی کیا ہے؟ حرام ہے۔ ٹھیک ہے۔ وفی القنیہ، قنیہ میں ہے وعدہ ان یاتیہ فلم یاتی لا یاثم، کہ وعدہ کیا تھا کہ وہ آئے گا اس کے پاس اور نہیں آیا تو گناہ گار نہیں ہوگا۔ وہی بات ہو گئی نا جو ہم نے کہا، وعدہ کیا کہ آئے گا، اور اس کے ارادے میں تھا کہ آئے گا، لیکن نہیں آیا تو حرام کیسے ہوا؟ ابھی کہا کہ حرام ہے، اور ابھی کہہ دیا کہ گناہ ہی نہیں ہے، تو جو حرام ہے وہ گناہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہی ہوا جو میں نے بتایا آپ کو۔ ولا یلزم الوعد الا اذا كان معلقا، وعدہ لازم نہیں ہوتا مگر تب جبکہ معلق ہو، اور وہ میں نے بتایا ہے نا کہ معلق، اگر ایسا کام ہو جائے تو ایسا ہوگا، تو وہ کرے، خاص طور سے نذور میں، کما فی کفالت البزازیہ، جیسا کہ فتاوی بزازیہ کی کتاب الکفالت میں، وفی بیع الوفا، اور یہ بھی کہ بیع وفا میں بھی، بیع وفا میں بھی اگر معلق طور پر ہو کہ پیسے میرے پاس آ جائیں گے تو میں دے دوں گا، اور آپ سامان مجھے دے دینا، تو اس میں بھی ضروری ذکر الزیلعی کما ذکر الزیلعی۔ آگے چلیے، کہتے ہیں استخدام الیتیم بلا اجرت حرام، یتیم سے کام لینا بلا اجرت کے یہ حرام ہے۔ یتیم سے کام نہیں لے سکتے آپ، اور وہ بھی ایسا کام جس پہ اجرت بنتی ہو تو اجرت دو اور لو۔ یتیم کے مال میں تصرف نہیں کر سکتے تو یتیم کی ذات میں تصرف کیسے کر سکتے؟ کوئی کام نہیں لے سکتا۔ وَلَوْ لِأَخِيهِ وَمُعَلِّمِهِ، یہ حرام ہے اگرچہ اس کے بھائی کے لیے ہو یا اس کے معلم کے لیے ہو، یعنی بھائی، بڑا بھائی جو ہے نا، چھوٹے بھائی، یتیم بچے بھائی کو سے کام لے بلا اجرت کے، وہ بھی جائز نہیں۔ یہ بڑی بات ہو گئی نا۔ وہ معلم استاذ بھی خدمت نہیں لے سکتا، استاذ بھی یتیم سے، الا لامہ، ہاں، مگر اس کی والدہ لے سکتی ہیں، یعنی باپ بھائی وغیرہ نہیں لے سکتے، والدہ لے سکتی ہیں، کیونکہ بھائی اور یہ لوگ جو اسبات ہوتے ہیں وہ تو ولی ہوتے ہیں نا، وہ تو ذمہ دار ہوتے ہیں، ان کے ذمے ہیں کہ اپنے یتیم بھائی یا اس
کی جو ہے نا کے لیے میں کوئی ایسا تصرف نہ کریں جو اس کے لیے مفید نہ ہو، اور ماں اسبات میں سے نہیں ہے، تو حق تو باپ کا بھی بنتا ہے، ماں کا بھی بنتا ہے، تو اس لیے ماں اگر خدمت لے تو کوئی حرج نہیں۔ وفیما اذا ارسلہ المعلم لاحضار شریکہ، اور اس صورت میں بھی جائز ہے یتیم سے کام لینا جبکہ معلم اس یتیم بچے کو بھیجے اس کے شریک کو بلانے کے لیے، کما فی القنیہ۔ اس کا مطلب مجھے یہ لگتا ہے کہ شریک سے مراد جو ہے نا جو بچے ساتھ میں پڑھتے ہیں، تو ایک بچے کو بھیج دیا کہ دوسرے بچے کو بلا کے لاؤ، ہے نا، ایک بچے کو جاؤ بلا پکڑ پکڑ کے آؤ۔ اس لیے میں نے شریک فی الدرس لکھ دیا یہاں پہ۔ کیونکہ جب شریک لوگ ہوں گے ان کو بلانا بھی ایک کام ہے، تو اس میں اس کا فائدہ بھی ہے یتیم کا، تبھی تعلیم ٹھیک ہوگی۔ بات ہو گئی؟ اور چلیے کہتے ہیں لبس الحریر الخالص حرام علی الرجل، خالص ریشم پہننا یہ مردوں پر حرام، بالکل آسان مسئلہ ہے یہ، عورتوں کے لیے جائز، مردوں کے لیے حرام، زینت کے لیے ہے نا، الا لدفع قمل او حقۃ کما فی الحداد من غایۃ البیان، مگر یہ کہ جوں وغیرہ دور کرنے کے لیے یا کھجلی ختم کرنے کے لیے۔ جوں پتہ نہیں، اب ریشم کا معاملہ تو ہمیں پتہ نہیں ہے زیادہ کہ جوں سے ریشم کی کیا دشمنی ہے، ذرا دیکھو تحقیق کرو، کچھ ہو سکتا ہے وہ معاملہ، کیونکہ جوں کا تعلق رکھا، جوئیں کسی کے پاس زیادہ ہیں، وہ اگر ریشم پہنے تو جوئیں بھاگیں گی، ہو سکتا ہے ریشم کے کیڑے سے ریشم کو کچھ بدبو آتی ہو، مہک آتی ہو، جیسے کیڑے جوئیں بھاگتی ہوں گی، ہے کوئی ریسرچ؟ یا حقہ کا لفظ ہے نا کھجلی، تو جوئیں سے کھجلی تو ہوتی ہے، کسی کے پاس زیادہ جوئیں ہیں تو وہ سر کھجلا کھجلا کے، اب وہ ٹپک رہی ہوں گی جوئیں تو پیٹھ میں جا کے کاٹنا شروع کر دی، تو یہ بہت نرم کپڑا ہوتا ہے ریشم کا کپڑا، اس کی وجہ سے جو ہے نا یہ کھجلی میں، اب کھجلی اگر ہے کسی کو اور وہ سخت قسم کا کپڑا پہنے گا تو اس پہ خراش پہ اور تکلیف ہوگی، نرم کوئی کپڑا رہے گا تو اس میں آسانی ہوگی۔ تو دفع حقہ کے لیے کھجلی خارش کی بیماری ہے، اس وجہ سے کوئی نرم کپڑا یا ریشم کا کپڑا پہنا اس نے، بہت نرم ہے، یا جوؤں کا مسئلہ ہے اس لیے نرم، تو ایک معذور عذر والی بات ہو گئی، ہے نا، اس وجہ سے پہنے تو یہ مستثنا ہے، جیسا کہ علامہ حدادی نے غایت البیان ہدایہ کی شرح ہے، اور علامہ حدادی یہ جوہرہ کے مصنف ہیں، انہوں نے لکھا ولا یجوز الخالص فی الحرب عنده، امام صاحب کے نزدیک خالص ریشم تو جنگ میں بھی جائز نہیں ہے، عام طور پہ جائز نہیں ہے، تو یعنی تعمیم، رسول کریم علیہ السلام نے ریشم کو حرام قرار دیا ہے تو اس کو عموم پہ رکھا، جنگ میں بھی جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ حضرت رسول کریم علیہ السلام نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو اور ایک اور صحابی کو اجازت دی تھی جنگ کی حالت میں اور اس طرح کی حالت میں، تو وہ انہی کے ساتھ مخصوص کر دیا ہمارے امام صاحب نے، اور اس اجازت کی وجہ سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ سب کے لیے اجازت ہے حالت جنگ میں۔ اس کی وجہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ حالت جنگ میں جو ہے نا ریاکاری، دکھاوا، سمعہ اور ڈینگیں مارنا، ہے نا، بڑے بڑے بول بولنا، یہ سب جنگ کی حکمت عملی سے ہے۔ آپ وہاں پہ تواضع مت کرو، میں غریب فقیر آدمی، یہ مت بولو، وہاں بولو کہ میں وہ ہوں کہ اگر ایک حملہ کیا تو اس صفے کی صفیں الٹی کر دوں گا، ذرا بولو وہاں پہ، ہڑکاؤ، بات سمجھ میں آئی نہیں آئی؟ تو ترہبون بھی عدو اللہ وعدوکم، قرآن پاک میں ہے نا ارہاب، ڈرانا، تو وہاں شرافت کے پتلے بنے ہوئے ہو حالت جنگ میں، وہاں بڑے بول بولنے ہوتے ہیں، بات سمجھ میں آئی؟ یہ جنگ کی حکمت عملی ہوتی ہے، تو اس میں ہر اعتبار سے، جیسے خضاب لگانے کی اجازت ہے کہ تاکہ آپ بوڑھے نظر نہ ہو، بوڑھے بھی ہیں تو جوان نظر آئیں، تو ریشم پہننا تاکہ لگے کہ بڑا آدمی ہے، ہاں یہ بڑا آدمی ہے، کتنے پیسے ہوں گے، کتنے خدام ہوں گے، کتنے آگے پیچھے لوگ ہوں گے اس کے، اور بالکل فقیروں والا کپڑا پہن کے آ گئے تو کہیں کوئی پوچھنے والا اس کا نہیں ہے۔ یہ میں توجیحات بتا رہا ہوں، جو بھی وجہ ہو جو،
تو یہ سب وجہ ہیں، لیکن ہمارے امام صاحب نے کہا کہ کسی بھی طور پر جنگ میں بھی ریشم پہننا جائز نہیں ہے. کہتے ہیں ما حرم علی البالغ فعله حرم علیہ فعله لولده الصغیر، بالغ پر جس کام کا کرنا حرام وہ کام اس پر اپنے چھوٹے بیٹے کے لیے بھی کرنا حرام. بالغ جو مکلف ہے افعال کا وہ اپنے لیے کرے یہ حرام، تو اپنے چھوٹے نابالغ بچے کے لیے سے کروائے وہ بھی حرام ہے نا. ٹھیک ہے. فلا یجوز ان یسقیہ خمرا، تو یہ جائز نہیں ہے کہ چھوٹے بچے کو شراب پلائے. خود شراب پینا حرام تو چھوٹے بچے کو پلانا بھی حرام. چھوٹا بچہ شراب پی لے گا تو وہ تو مکلف نہیں ہے نا. کہیں کسی نے شراب لا کے دے دیا، اس نے پی لیا پانی سمجھ کر کے، مشروب سمجھ کر کے، تو وہ مکلف نہیں ہے. لیکن باپ نے پلا دیا اس کو تو یہ حرام ہوا کہ نہیں ہوا. ولا یلبسہ حریرا، یہ بھی جائز نہیں ہے کہ باپ جو ہے اپنے نابالغ بچے کو ریشم کا کپڑا پہنا ہے. ولا یخضب یدہ بحناء اور رجلہ، اور یہ بھی جائز نہیں ہے کہ اپنے نابالغ بچے کو جو ہے نا مہندی کا اس کے ہاتھ یا پاؤں میں مہندی لگائے. یہ زینت کے لیے، تو چھوٹے بچوں کو بھی زینت کے لیے مہندی لگانا لڑکوں کو یہ جائز نہیں ہے. یہ لوگوں کو بتانا چاہیے. چھوٹے بچوں کو پاؤں میں ہاتھ میں لگا دیتے ہیں، چلو تو بچہ ہے تو اسی تو بڑا ہوگا وہ پھر. تو بڑوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ چھوٹے بچوں کو یعنی لڑکوں کو بیٹوں کو مہندی لگائیں. ولا اجلاس الصغیر لغائط او بول مستقبلا او مستدبرا، اور اسی طرح سے یہ بھی جائز نہیں ہے کہ بڑے آدمی چھوٹے بچے کو پیشاب یا پاخانے یا پیشاب کے لیے قبلہ رو بیٹھائیں، ہے نا، یا پشت قبلے کی طرف وہ اس طرح بیٹھائیں. استقبال و استدبار حرام مکروہ ہے نا، منع ہے. تو جیسے استقبال و استدبار حالت قضاء حاجت کی حالت میں منع ہے خود مرد کے لیے، تو یہ بھی منع ہے کہ وہ اپنے چھوٹے بچوں کو اس طرح بیٹھائیں. گناہ اس پر ہوگا جو بیٹھا رہا ہے. سارے مسائل کنٹرول میں ہیں. چلیے ماشاءاللہ. آگے کہتے ہیں الخلوۃ بالاجنبیۃ حرام، اجنبیہ کے ساتھ تنہائی میں رہنا حرام ہے. یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے. کوئی اجنبیہ جو محرمات سے نہیں ہے اور زوجہ بھی نہیں ہے، اس کے ساتھ خلوت کیا ہے؟ حرام ہے. الا لملازمۃ مدیونۃ حربت ودخلت قریبۃ، مگر یہ کہ مدیونہ ہے اس کا پیچھا کرنے کے لیے، کہ وہ بھاگی اور کسی کھنڈر میں داخل ہو گئی تو اب وہ داخل ہونا پڑے گا نا، ورنہ پیسہ دے گی نہیں وہ. یہ حق مالی کے لیے، جی مالی حق کے لیے، یعنی مدیون جو ہے وہ جو مستقرض ہے وہ قرض دے ہی نہیں رہا ہے، تو قرض جو ہے نا مقرض کا حق ہے نا، اور اس سے پتا ہے کہ وہ ٹال مٹول کر رہا ہے، وہ تنگ دست نہیں ہے. جب تنگ دست ہو تو ٹائم دینا واجب ہوتا ہے. انذار واجب ہے نا قرآن پاک میں. اگر اس کے پاس پیسے نہیں تو کہاں سے دے گا؟ لیکن پیسے ہوں، دے سکتا ہو، اور پھر نہ دے تو پھر اس کا حکم ہوتا ہے کہ اس کو قید کرائے اور اس کا پیچھا کرے، ملازمہ کرے. ملازمہ کا مطلب چھوڑیں گے نہیں، ساتھ ساتھ رہیں گے. جب تک دو گے نہیں تب تک ہم چھوڑیں گے نہیں پیچھا. تو جہاں جہاں جائے، مسجد میں گئے مسجد میں داخل ہو گئے، گھر میں گئے گھر میں چلے آئیں، بیڈ روم میں چلے آئیں گے. تم دو کسی طرح سے، لیٹرین کرنے نہیں دیں گے. ٹال مٹول کر رہا ہے، دے نہیں رہا ہے تو کیا ہوگا؟ کسی بھی طرح سے ملازمہ کا تو سمجھا ہے، ساتھ ساتھ رہنا، پیچھے رہنا، ایک دم چھوڑنا نہیں. تو یہ معاملہ اتنا زبردست ہے، حق مالی ظلم ہو جائے گا نا. تو اگر کوئی مستقرض عورت ہے اور وہ یہ معاملہ کر رہی ہے تو اجنبیہ کے ساتھ خلوت میں رہنا تو حرام ہے. تو وہاں اس کے گھر میں بھی داخل ہو جائیں گے تو گھر میں تو لوگ ہوتے ہیں. ایک صورت یہ بتائی کہ یہ ملازمہ کر رہا ہے، پیچھے پیچھے ہے اس کے، اور وہ گھر چھوڑ کر بھاگ گئی اور کسی ویرے میں کھنڈر میں چلی گئی، وہاں کوئی ہے نہیں، تو وہاں بھی یہ داخل چلا جائے گا. لاؤ دو. بات سمجھ میں آئی؟ کوئی غلط کام کرے گا تو وہ حرام ہے، وہ الگ بات ہو گئی. وفیما اذا كانت عجوزا شوہاء،
اور اس صورت میں بھی اجنبیہ کے ساتھ خلوت میں حرج نہیں ہے، جبکہ وہ اجنبیہ اتنی بوڑھی ہے کہ بالکل بھجنگ، اس کا چہرہ بالکل جو ہے نا شوہا جھلسا ہوا، یا پھر یہ کہ جھریاں پڑی ہوئی ہیں، بالکل چہرہ جو ہے نا اس میں کوئی کشش نہیں ہے، بوڑھی، اتنی بوڑھی خاتون ہے نا، تو اس کے ساتھ خلوت میں کیا ہے، نفس بھی جو ہے حرکت نہیں کرے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ایسی بوڑھی خاتون کے ساتھ تنہائی میں رہنے میں حرج نہیں ہے، بلکہ یہ بھی فرمایا کہ مسافر سفر کرے تو بھی حرج نہیں ہے. وفیما اذا کان بینہما حائل فی بیت، ایک اور صورت ہے کہ اجنبیہ اور اس کے درمیان گھر کے اندر، کمرے کے اندر کوئی حائل ہے، دیوار ہے، کوئی پردہ ہے، کوئی ایسی چیز ہے جو حائل ہے نا، غلط بدکاری سے روکے. آگے کہتے ہیں الخلوۃ بالمحرم مباحۃ الا لاخت من الرضاعۃ والصہرۃ الشابہ. محرم کے ساتھ یعنی جس کے ساتھ نکاح حرام ہے، ماں، بہن، بیٹی ہے نا، پھوپھی، خالہ، ان سب کے ساتھ خلوت جو ہے نا وہ جائز ہے. اجنبیہ کے ساتھ، کہ محرم کے ساتھ خلوت کیا ہے، مباح ہے، جائز ہے، کوئی حرج نہیں. ماں، بیٹی، بہن کے ساتھ رہنے میں کیا مسئلہ ہے؟ مگر اس میں ایک استثناء دیکھیے، الا لاخت من الرضاعۃ والصہرۃ الشابہ، کہ رضاعی بہن اور جوان ساس، رضاعی بہن اور جوان ساس کی بنیادی خونی رشتہ نہیں ہے. خونی رشتے میں نفس ابا کرتا ہے نا، تحریک نفس سے، نفس ابا کرتا ہے قریب جانے سے خونی رشتے میں، اور یہ تعلق جو ہے رضاعت والا خونی رشتہ نہیں ہے. تو رضاعی بہن اگر جوان ہے تو کوئی ضروری نہیں کہ نفس میں تحریک پیدا نہ ہو، حرام تو ہے، رشتہ ہوگا تو حرام ہوگا، لیکن وہ حرمت جو ہے نا باعث نہیں ہے اس بات کے کہ وہ تحریک نفس نہ ہو، شہوت نہ ابھرے. اس لیے رضاعی بہن کے ساتھ تنہائی جائز نہیں. اسی طرح سے صحرا شابہ یعنی ساس جو جوان ہو، وہ بھی خونی معاملہ تو نہیں ہے. نکاح کی وجہ سے محض نکاح ہو جاتا ہے تو ساس سے نکاح حرام ہو جاتا ہے نا. وتی ہو گئی تو بدرجہ اولا. تو اس لیے ساس کے ساتھ نکاح تو حرام ہو گیا، محرمات میں سے ہو گئی، اور ابد الاباد کے لیے ہو گئی محرمات میں سے. مگر پھر بھی اگر جوان ہے تو خلوت جائز نہیں ہے. چلیے اسے بھی مکمل کریں. کہتے ہیں مم مات علی الکفر ابیح لعنہ، جس کی موت کفر پر ہوئی اس پر لعنت کرنا جائز ہے. یعنی بطور یقین اور قطعیت کے طور پہ آپ کو پتا ہو کہ اس کی موت کفر پر ہوئی. تکفیر کرنا یا لعن کرنا یہ اسی پر ہے جس کی موت کفر پر ہوئی، بطور تعین نام کے ساتھ جو ہے نا لعن، ورنہ لعنت اللہ علی الکافرین علی الظالمین علی الکاذبین کر سکتے صفت کے ساتھ. تو جس کی موت کفر پر ہوئی اس پر لعن کرنا مباح ہے. الا والدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا اسی پر یہ بات آ گئی یزید کی پر لعنت کرنے کی، ہے نا. تو امام احمد ابن حنبل کے نزدیک اس کا کفر کا فتویٰ ہے اس پر، تو پھر وہ ملعون کہیں بھی، حنابلہ تو حرج نہیں ہے. ہمارے یہاں امام ابو حنیفہ نے توقف کیا اس کے ایمان و کفر کے معاملے میں، تو لعن میں بھی سے بھی زبان روکیں گے. یہ ہے اسی لیے علیہ ما علی، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بجائے لفظ ملعون کہنے کے یزید پلید کہنے سب کچھ. فاسق و فاجر، فسق و فجور جو ہے نا اس کا تواتر سے ثابت ہے، لیکن کفر اور لعن یہ مختلف ہی ہے. چلیے جس کی موت کفر پر ہوئی اسے لعن کرنا جائز ہے، مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہما، ان دونوں پر لعن کرنا یہ حرام ہے، جائز نہیں ہے. کس وجہ سے؟ لثبوت ان اللہ تعالی احیاہما لہ حتی آمنا بہ، اس بات کے ثابت ہونے کی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو زندگی بخشی، لہو
حضور کریم علیہ السلام کے لیے، یہاں تک کہ یہ دونوں حضرات ان پر ایمان لائے۔ قذافی مناقب القردری، مناقب قردری میں ایسے ہی۔ اب رسول کریم علیہ السلام کے والدین کریمین کے ایمان و کفر کا معاملہ، بلکہ نجات کا معاملہ، یہ بڑا طویل الذیل ہے۔ جمہور علماء یہی کہتے ہیں کہ وہ صاحب ایمان تھے۔ اس میں دو گروہ ضرور ہو گئے، لیکن بعض اقل قلیل اس بات کے قائل ہیں کہ وہ کفر پر ان کی موت ہوئی ہے، اور لیکن جمہور اسی طرف ہیں کہ نجات۔ تو اب اس میں یہ کہ کفر یا شرک کا معاملہ تھا یا نہیں تھا، تو اب دو صورتیں ہیں، یا تو یہ کہ کفر کا کوئی معاملہ نہیں تھا، تو یہ دونوں کے دونوں رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اعلان نبوت سے پہلے جا چکے تھے۔ حضرت عبداللہ تو ولادت سے پہلے ہی وفات ہو گئی، اور حضرت آمنہ 6 سال کی عمر تھی رسول کریم علیہ السلام کی، تب ان کی وفات ہو گئی۔ تو یہ زمانے فطرت کے ہیں کہ نہیں ہے؟ اور زمانے فطرت کے لوگ جو ہے رسول کریم علیہ السلام یا کسی نبی پر ایمان نہ لائیں، صرف یہ نجات کے لیے کافی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ فرق ہے والدین کریمین کے ایمان کے معاملے میں اور ابو طالب کے ایمان کے معاملے میں۔ لوگ فرق کرتے نہیں ہیں، باتیں بڑی بڑی کرتے ہیں۔ کہ ابو طالب کا جو انتقال ہوا وہ اعلان نبوت کے 5-6 سال 7 سال کے بعد کی بات ہے۔ سارے معجزات اور ساری چیزیں بالکل کلیئر ہو گئی تھی، اور کوئی روب و دبدبا، کوئی مانع نہیں تھا، پھر صراحتاً ایمان کا معاملہ کیوں نہیں ہوا؟ اور ان لوگوں کو صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانے فطرت کے تھے، تو ایک وہ قول کہ یہ لوگ جو ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کی یہ صاحب ایمان نہیں تھے، بلکہ شرک میں گرفتار تھے۔ تو احیاء کی جو حدیث پاک ہے، امام جلال الدین سیوطی نے اس کی تخریج فرمائی ہے، کئی جگہوں پر ہے، اور 3 رسالے امام جلال الدین سیوطی نے لکھی ہیں ایمان ابوین کریمین پہ۔ تو وہ واقع احیاء جو ہے وہ اسی لیے تاکہ وہ مشرف بہ اسلام ہو جائیں، اگر یہ معاملہ کفر کا ثابت ہو تو پھر یہ سوال کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ موت کے بعد آدمی مکلف نہیں ہوتا، اس کے بعد کا ایمان معتبر نہیں ہوتا، غیر موت کا ایمان معتبر نہیں ہے، تو احیاء نو کا ایمان کیسے معتبر ہوگا؟ اس کا جواب ان حضرات نے دے دیا۔ جلال الدین سیوطی نے، امام جلال الدین سیوطی نے، امام حافظ ابن حجر نے بڑی لمبی گفتگو کی انہوں نے رسول کریم علیہ السلام کی خصوصیات سے، حضور کریم علیہ السلام کی خصوصیات سے ہے کہ ان کے حق میں جو ہے یہ ہے کہ یہ ایمان معتبر ہے، بعد موت ایمان معتبر نہیں ہے، لیکن حضور کریم علیہ السلام کی وجہ سے ان کا خصوصی مقام ہے کہ ان کے حق میں معتبر ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ وہ واقعہ بتائے کہ کب ایمان لائے یہ لوگ، کب ایمان لائے وہ واقعہ۔ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت چاہیے ایک بار کی اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کریں، تو زیارت قبر کی اجازت دی، جیسا کہ مسلم شریف وغیرہ میں حدیث کی کتابوں میں، اور استغفار دعائے مغفرت کی اجازت دی، تو اللہ تعالیٰ نے منع کیا دعائے مغفرت کرنے سے۔ اس سے بھی ان لوگوں نے استدلال کیا کہ اس کا مطلب یہ کہ وہ ایمان پر موت نہیں ہوئی تھی۔ اس کا جواب یہ دیا کہ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ دعائے مغفرت سے منع کیا ہو تو اس کا مطلب یہ کہ کفر پر موت ہوئی ہو، کیونکہ وہ زمانے فطرت میں دنیا سے رخصت ہوئی ہیں، تو معصیت کا کوئی احتمال ہی نہیں ہے اعمال میں، اور جب معصیت کا احتمال نہیں ہے تو دعائے مغفرت کس لیے؟ تو دعائے مغفرت سے ممانعت کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے، جیسے چھوٹے بچوں کی دعائے مغفرت نہیں کی جاتی ہے نا، جی، ان کے لیے الگ دعا ہے، تو اس طرح سے چونکہ مکلف نہیں ہے تو وہ بھی مکلف نہیں، زمانے فطرت والے اعمال کے مکلف نہیں ہے، رسول کریم علیہ السلام پر ایمان لانے کے مکلف نہیں ہے، تو دعائے مغفرت کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی جو ہے نا یہ سمجھے کہ وہ گناہ گار، یہ وجہ ہو سکتی ہے، یا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد ان کو زندہ کیا، ایمان لائیں، حضور کریم علیہ السلام خوش ہو گئے، یہ سب توجیحات ہے، بات ہو گئی۔ لیکن اگر وہ صاحب ایمان تھی، یعنی ان کا دامن شرک سے، بت پرستی سے، کفر سے پاک تھا، تو یہ حدیث احیاء کا کیا مطلب؟
پھر یہ کیوں؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول کریم علیہ السلام پر ایمان کا شرف حاصل کرنا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پر تو ایمان تھا، انبیاء سابقین پر ایمان تھا، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان تھا، مگر حضور کریم علیہ السلام تو مبعوث ہی نہیں ہوئے تھے ہیں۔ تو حدیث احیا کا مطلب کیا ہے کہ حضور کریم علیہ السلام کی امت میں بھی شرکت ہو جائے۔ بات ہو گئی۔ اس لیے والدین کریمین پر کو لان کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اس پر اعلیٰ حضرت نے بھی ایک مبسوط رسالہ لکھا، اور مسلم شریف کی جو حدیث پاک ہے انا ابی و اباک فی النار ہے نا، اس کا بھی مطلب اس کا بھی مطلب رسول کریم علیہ السلام کے والد نہیں ہے بلکہ ابو طالب ہیں۔ جب کسی نے کہا تھا کہ اینا ابی، کہ میرے والد کہاں ہیں، تو کہا فی النار، تو روتے روتے جانے لگ گئے ہیں۔ تو ان کو بلایا اور پھر یہ کہا کہ میرے باپ اور تمہارے باپ دونوں کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہوا؟ ہاں، وہ مراد ہے، نہ یہ کہ رسول کریم علیہ السلام کے والد گرامی۔ یہ سب باتیں ذہن میں رکھیے آپ لوگ نا، تاکہ سب چیزیں ہو جائیں آگے۔ کم فی مناقب القردری استماع القرآن اسبب من قراءتہ کذا فی منظومۃ ابن وہبان، قرآن سننا قرات قرآن سے زیادہ ثواب کا سبب ہے۔ ابن وہبان کے منظوم کلام میں، کتاب میں ایسا ہی ہے۔ قرآن کریم سننا، قرآن کریم پڑھنے سے زیادہ ثواب، سننے میں زیادہ ثواب ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ یہ تدبر کے قریب ہے، کیونکہ اصل چیز جو ہے نا وہ یہ کہ قرآن کریم ہدایت کے لیے ہے نا، تو بغیر تدبر کے کیسے ہدایت ہوگی؟ تلاوت تو ایک ذریعہ ہے نا، تلاوت کریں گے تو سیکھیں گے، سمجھیں گے، غور کریں گے۔ کوئی تلاوت کرے گا، سنیں گے، تو سننے میں توجہ زیادہ ہوتی ہے پڑھنے کے مقابل۔ پڑھنے والا جو ہے پڑھتا ہے تو اس کو تو مخارج حروف پہ توجہ کرنی پڑتی ہے، صحیح نکلے نہ نکلے، کہیں کچھ آگے پیچھے نہ ہو جائے، ہے نا۔ اگر یہ دیکھیے کہ جس میں دقت زیادہ ہو اس میں ثواب زیادہ ہے، تو سننے میں تو آدمی فالتو فری میں آرام سے بیٹھا ہوا ہے، کچھ کرنا ہی نہیں ہے، اور پڑھنے والے کو محنت کرنی پڑتی ہے۔ حافظ صاحب کو کتنی محنت پڑتی ہے، اور سامعین لوگ آرام سے کھڑے ہوئے، وہ کھڑے کھڑے تھک جاتے ہیں۔ تو یہ اگر دیکھا جائے کہ محنت کس میں ہے، تو جس میں محنت اس میں ثواب زیادہ ہے۔ اس جہت سے قرات میں ثواب زیادہ ہے سننے کے مقابل۔ لیکن دوسری بات یہ کہ قرآن ہدایت کی کتاب ہے، تو تدبر کرنا یہ بہت اہم ہے۔ تو تدبر جو ہے وہ پڑھنے کے مقابل میں سننے میں زیادہ ہے، کہ سنے گا بندہ تو قرآن اس کو وہ پڑھ تو نہیں رہا ہے، تو اس کو تکلفات کرنے ہی نہیں ہے کہ تلفظ اور صفات کے حروف اور معرفت الوقوف اور کیسے کیسے کرنا ہے، اور آگے کیا ہے پیچھے کیا ہے، وہ سنتا چلا جائے گا آرام سے۔ اس میں تدبر زیادہ، یہ بہت اہمیت ہے، اس قدر اہمیت ہے تدبر فی القرآن کی، کہ حدیث پاک نے منع کیا زیادہ قرآن پڑھنے کو، بہت تیز پڑھنے کو۔ یعنی جو لوگ اہل نہ ہو، 3 دن سے کم قرآن پاک سے کم میں جو قرآن پاک پڑھے گا، تو فرمایا کہ اس نے قرآن سمجھا ہی نہیں۔ افلا یتدبرون فی القرآن فرمایا، غور کیوں نہیں کرتے؟ تو استماع قرآن میں زیادہ ثواب ہے، کیوں؟ ہاں، تدبر ہے۔ تو اس لیے دیکھا گیا کہ خود حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام پڑھتے تو تھے، انہی کے پر قرآن نازل ہوا، لیکن سنتے بھی تھے۔ وہ حدیث جبریل ہے شروع والی، کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہر رمضان میں جب جبریل امین آتے تو مدارست ہوتی، ایک بار سرکار سناتے ان کو، اور پھر ان کو کہتے تم پڑھو ہم سنتے ہیں۔ تو سننے کا الگ معاملہ ہے اور پڑھنے کا الگ معاملہ ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے، واللہ تعالی عالم۔ رسول کے والدین کو صرف صحابی اور